معزز احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز محمد نور الزماں مظہری نے ایک مقالہ بعنوان خانواد ربانیہ کے خانواد اعلیٰ حضرت سے روابط پر تحریر کیا ہے، اور یہ مقالہ انشاءاللہ بموقع عرس رضوی کنز الایمان فاؤنڈیشن کے 5ویں سیمینار زیر اہتمام خانقاہ تحسینیہ بریلی شریف میں پیش کیا جائے گا۔ اس مقالے کے تلخیص پیش کی جا رہی ہے۔ اس مقالہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے ذیلی عنوان یہ ہیں: باندہ میں خانواد ربانیہ کا قیام، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ عبدالرب ناصر الاسلام سید عبدالسلام باندوی خلیفہ اعلیٰ حضرت، خانواد اعلیٰ حضرت سے وابستگی کی مضبوط اور واضح کڑی، دارالعلوم ربانیہ، دعائے مفتی اعظم ہند کی سرانگیزی، مفتی اعظم ہند کا علاقۂ بندیل کھنڈ میں پہلا دورہ، ایک تعجب خیز ملاقات، سیاح ایشیا مفتی اعظم کے خلوت و جلوت کے مشاہد، خانواد ربانیہ کا تعلق و رابطہ خانواد اعلیٰ حضرت سے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے زمانے سے تاحال قائم و دائم ہے۔ یہ تعلقات اور رابطہ عمومی طور پر خالص دینی، علمی اور تبلیغی رہے ہیں۔ خانواد ربانیہ کا تعارف: خانواد ربانیہ اولیاء اللہ، علماء کرام و مشائخ اعظام کا علمی و روحانی گھرانہ ہے۔ حضور مخدوم سید صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ المعروف راج و قتال برادر خرد و خلیفہ و جانشین مسند خاص حضرت سید جلال الدین المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک نسل پاک سے ہے۔ ہندوستان میں یہ گھرانہ سعادت حسینی قصبہ رایاں شاہپور ضلع فتح پور یوپی کی ایک شاخ ہے۔ باندہ میں خانواد ربانیہ کا قیام: خلد عاشیہ نواب ذوالفقار علی والی باندہ کے زمانے میں یہ خانوادہ باندہ میں قیام پذیر ہوا۔ محدث اعظم باندہ سید محمد امانت علی علیہ الرحمہ کے والد مکرم مفتی سید دائم علی علیہ الرحمہ اپنی خداداد صلاحیت کے باعث مشہور و معروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نواب موصوف نے تسکین قلبی اور تعلیم کی حصولیابی کے لیے آپ سے گزارش کی کہ آپ باندہ میں قیام پذیر ہو جائیں۔ درخواست قبول ہوئی اور نواب بیت سے بھی شرفیاب ہوئے۔ نواب ذوالفقار علی بہادر ہی کے مدرسے میں ایک ہی زمانے میں اپنے وقت کی 3 نابغہ شخصیتیں یعنی حضرت مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی، حضرت مولانا قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی اور حضرت مولانا سید دائم علی فتح پوری رحمہم اللہ درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ خانواد ربانیہ اصل میں یہ خانواد موجودہ جو سلسلہ ہے خانواد ربانیہ کے، یہ سلسلہ خانواد ولی اللہ یعنی سلسلے ولی اللہ کی ایک شاخ ہے۔ چونکہ اس خانوادے کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے وہ حضرت محدث اعظم باندہ سید امانت علی علیہ الرحمہ سے ہے، اور آپ خلیفہ و شاگرد ہیں حضرت قاری مولانا عبدالرحمن پانی پتی محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پانی پتی علیہ الرحمہ خلیفہ و شاگرد ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے۔ خانواد ربانیہ کے تعارف میں جن مخصوص شخصیات کے اسماء مبارکہ کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے وہ اس طریقے سے ہیں: مولانا سید دائم علی، مولانا سید امانت علی، مولانا سید عبدالرب، مولانا سید عبدالسلام، مولانا سید عبدالمعبود، مولانا سید وجود القادری، مولانا سید مظہر ربانی، مولانا سید غازی ربانی رحمہم اللہ۔ بحیات علماء مشائخ میں جن بھی بہت سارے نام ہیں، خاص طور سے مولانا سید کوثر ربانی، مولانا سید خوشتر ربانی وغیرہ ہما۔ خانواد ربانیہ کے خانواد اعلیٰ حضرت سے روابط: اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے جبل پور کا دو بار سفر کیا۔ پہلا سفر 1908 میں، جبکہ دوسرا سفر 1919 میں۔ پہلے سفر میں 4 دن کا قیام رہا، دوسرے سفر میں 1 ماہ 4 دن قیام فرمایا۔ مدرسہ برانیہ جبل پور کے جلسہ دستار بندی میں اعلیٰ حضرت نے شاندار خطاب فرمایا تھا۔ یہ دوسرے سفر میں ہوا تھا، اور اسی دوسرے سفر کے جلسے میں حضرت مولانا قاری سید امانت علی محدث باندوی علیہ الرحمہ کی ملاقات اعلیٰ حضرت سے جبل پور میں ہوئی تھی۔ جیسا کہ خانوادہ ربانیہ کے موجودہ معتبر علمی شخصیت حضرت مولانا سید خوشتر ربانی صاحب کا یہ بیان ہے، جو اس وقت مرکزی دارالعلوم ربانیہ کے صدر اعلیٰ ہیں۔ اس طرح سے ممکن ہے کہ اور بھی تعلقات و روابط رہے ہوں۔
آل انڈیا سنی کانفرنس میں اکابرین اہل سنت کے ساتھ ساتھ خانواد ربانیہ کے علماء مشائخ برابر نمائندگی کرتے رہے. اس کے علاوہ دیگر جلسوں میں دیگر علماء اہل سنت کے ساتھ بھی پروگرام میں شریک ہوتے رہے خانوادے کے مشائخ. بالخصوص سیاح ایشیا حضرت مولانا سید مظہر ربانی علیہ الرحمہ مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں بہت سے خطاب کیے. جیسا کہ سیاح ایشیا کا خود بیان ہے کہ ہندوستان کے سینکڑوں دینی جلسوں اور آل انڈیا سنی جماعتوں کی کانفرنس میں مجھے حضرت کی سرپرستی میں تقریر کرنے کا اتفاق ہوا. میرا خیال ہے کہ نہ صرف مجھے بلکہ اسٹیج کے ہر قادر الکلام خطیب اور مقرر کو عام سامعین کی فکر سے زیادہ حضور مفتی اعظم کے بروقت شرعی مواخذہ کی فکر رہتی کہ کہیں کوئی لفظ زبان سے تقریر کی روانی میں ایسا نہ نکل جائے جس پر حضرت کا فقیہانہ احتساب حرکت میں آ جائے. یہ واقعہ ماہنامہ استقامت میں درج ہے. حضور مفتی اعظم ہند جبل پور جلوہ افروز ہوتے تو سرکار ربانی حضرت مولانا سید عبدالرب علیہ الرحمہ سے بھی ملاقات ہوتی تھی. اس تعلق سے کتاب سرکار ربانی کے مؤلف تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب کبھی جبل پور تشریف فرما ہوئے تو خود بنفس نفیس ملاقات کو تشریف لائے. یہ بازدید کو ان کی قیام گاہ تشریف لے گئے تو وہ وقت رخصت پھر مزید ملاقات کے لیے ان کے مکان پر آئے. اسی طریقے سے حضرت مولانا سید عبدالسلام باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تعلق فاضل بریلوی سے بھی بڑی قربت والے رہے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفیسر مسعود احمد علیہ الرحمہ نے خلفائے محدث بریلوی میں آپ کا شمار خلفائے اعلیٰ حضرت میں کرایا ہے. خانواد ربانیہ کا خانواد اعلیٰ حضرت سے وابستگی اور تعلقات کے اعتبار سے جو اس ناچیز کو سب سے مضبوط اور واضح کڑی دریافت ہوئی ہے وہ شخصیت ہے حضرت علامہ سید مظہر ربانی علیہ الرحمہ کی. یہاں پر سب سے پہلے آپ کا ایک تاثر گرامی جو آپ نے اعلیٰ حضرت سے متعلق پیش کیا ہے اور الجامعۃ الرضویہ پٹنہ کو آپ نے ارسال کیا تھا وہ پیش کرتے ہیں. سنی مسلک کے اثبات اور باطل فرقوں کی تردید کا جو خزانہ اعلیٰ حضرت کے بہانے امت مسلمہ کو ملا ہے کم از کم 14ویں صدی میں کسی اور عالم و فقیہ و محدث کے یہاں اس کی مثال نہیں ملتی. اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس سے اہل حق کی تعمیر اور اہل باطل کی تخریب کے ایسے دلائل فراہم کیے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور ان کے ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آج کے دور میں ایک بہت بڑی خامی اعلیٰ حضرت کی پیروی کا دم بھرنے والوں میں یہ پیدا ہو گئی کہ وہ باطل کی تخریب پر تو پورا زور صرف کرتے ہیں مگر اہل حق کی تعمیر کے لیے ان کے پاس ذرا بھی دمخم نہیں ہے. اگر کچھ مرد میداں اس طرف قدم بڑھاتے بھی ہیں تو ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ سنیوں کے پاس ترقی و استحکام غلبہ و اقتدار کے دلائل نہیں ہیں بلکہ سب جانتے ہیں تخریب آسان ہے اور تعمیر مشکل ہے. نتیجہ ظاہر ہے کہ سنیوں کی جماعت ہر جگہ تعمیر و ترقی سیاست و اقتدار میں زوال پر ہے. آج کا دور جمہوریت کا دور ہے جس میں مسلمان کہلانے والوں میں سنیوں کی اکثریت ہے پھر بھی چھوٹے فرقے آگے بڑھ جاتے ہیں سنی ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں. ضرورت ہے کہ تمام سنی عوام کو پہلے منظم و مربوط کیا جائے اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کی خلیج کو پاٹ کر سب کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے. حضرت سید مظہر ربانی علیہ الرحمہ حضور صدر شریعہ کے شاگرد خاص ہیں. آپ دادوں میں جس وقت تعلیمی منازل طے کر رہے تھے اس وقت صدر شریعہ علیہ الرحمہ کے ساتھ عرس رضوی میں برابر شامل ہوتے تھے اور عرس رضوی میں شامل ہونے کے اپنے دو مقصد بیان فرماتے ہیں آپ کہ ایک تو فیض اعلیٰ حضرت فیض و برکات کا حصول اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات کا حصول اور دوسرے حضور صدر شریعہ کا اپنے ہمعصر علماء سے ربط و تعلق اور فقہی مکالمات سے استفادہ. اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سے بزرگ و مشائخ جو وہاں پر اجتماع جو ہوتا تھا اکٹھا ہوتے تھے ان کے ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ان بزرگوں کے اجتماع سے جو ایک کیفیت بنتی تھی اس کو بھی آپ نے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے موقع پر بریلی شریف میں جو جن سے ملاقاتیں ہوتی تھی وہ تو بیان کیا اس میں اکثر صدر شریعہ کے شاگردوں کی ہوتی تھی. عرس کے موقع پر پورا ماحول علمی مباحث اور باہمی نقد و تبصرہ اور جرح کی آماجگاہ بن جاتا تھا.
इसी तरह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा से भी आपको तक़र्रुब ख़ास हासिल रहा। उसकी वजह यह है कि आपकी फ़राग़त मज़हर इस्लाम बरेली शरीफ से हुई है। सदर शरिया अलैहि रहमा की जब तबीयत अलील हुई तो आप मुबारकपुर अलजामिअतुल अशरफिया आए और उसके बाद फिर आप बरेली शरीफ मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के मदरसा मज़हर इस्लाम में दाखिल हुए और यहीं से आपकी फ़राग़त हुई। इस हवाले से आप ये कहते हैं कि मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा से मेरी नियाज़मंदाना वाबस्तगी का ताल्लुक़ 1940 से है। उससे रज़वी का नूरानी इज्तिमा मेरे लिए नेमत गैर मुतरक़्क़बा से कम ना था, क्योंकि फ़ैज़ान आला हज़रत से मुस्तफ़ीज़ होने के अलावा शहज़ादगान आला हज़रत व अकाबरीन व दायान इस्लाम अहले सुन्नत व सातिन मिल्लत इस्लामिया की ज़ियारत का शर्फ़ और उनका फैज़ सोहबत एकजाई तौर पर यही नसीब होता था। जिन लोगों ने बुज़ुर्गों के इज्तिमा को वो नूरानी और रूहानी माहौल अपनी आँखों से देखा और चंद लम्हात भी इस मुक़द्दस तरीन इल्म व नूर से जगमगाती हुई फ़िज़ा में गुजारे हैं, वो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की जलालत इल्मी, दयानत फ़िक़ही, खौफ़ इलाही, इश्क़ रसूल, तक़वा, परहेज़गारी के आला तरीन मकाम को खूब समझ सकते हैं। इसी तरीके से इस मौजू यानी ख़ानवादे रब्बानिया और ख़ानवादे आला हज़रत से रवाबित पर ख़ानवादे रब्बानिया का दारुल-उलूम रब्बानिया भी बड़ा अहम है। यहाँ पर इस मदरसे में भी ख़ानवादे आला हज़रत से मुफ्ती आज़म हिंद और अल्लामा अख्तर रज़ा अज़हरी और मौलाना तौसीफ़ रज़ा वग़ैरह हम तशरीफ़ ला चुके हैं। दारुल-उलूम के जलसे दस्तारबंदी के मौके पर 1391 में हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद मदऊ थे। आपने इदारा का जायज़ा मुआयना करने के बाद अपना बाफ़ैज़ तासुर इन अल्फाज में रकम फरमाया, फ़कीर इस मदरसा रब्बानिया बांदा के जलसा दस्तारबंदी के मौके पर बुलाया गया। मैंने मदरसा के लिए जो मकान बनाया जा रहा है वो भी देखा, तलबा मुदर्रिसीन की मुलाकात की मसरत भी हासिल की। मेरी दुआ है कि मौलाए करीम इसको मरकज़ी दारुल-उलूम अहले सुन्नत बना दे, बहुत फ़रोग़ दे, इससे तलबा फ़ारिग होकर मुल्क में फैलें, वो सच्ची सही खिदमत मज़हब अहले सुन्नत करें और बद्दीन और बदमज़हबों वहाबियों वगैरह की नकाबत। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इसके बानी व अराकीन व मुआविनीन को बेहतर से बेहतर जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनकी खिदमत दीनी को कबूल फ़रमाए। दारुल रब्बानिया में जब हज़रत ताजुल शरिया अलैहि रहमा की आमद हुई तो आपने कुछ इस तरह से अपने तासुर ग्रामी पेश फरमाए। दारुल रब्बानिया देख कर बड़ी मसरत हुई। इदारा इलाक़े बुंदेलखंड में सुन्नियों का वाहिद मरकज़ी इदारा है जो बफ़ज़्ल ही ताला 13 साल से सुन्नियत की अजीम खिदमत अंजाम दे रहा है। मौला करीम इस इदारा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ बख्शे और उसके नाज़िम अराकीन व मुआविनीन और मुदर्रिसीन सबको बरक़ात दारैन से नवाजे। 1986 का ये बयान है। दुआए मुफ्ती आज़म के असर अंगेज़ी। क़ारीन यहाँ पर गौर फरमाएँ तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा की बाफ़ैज़ ज़बान से निकली हुई दुआ को कबूलियत का दर्जा हासिल होते हुए देख सकते हैं। हज़रत अपने दुआया कलिमात में रब्बे करीम के मुक़द्दस बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए कि इसको मरकज़ी दारुल-उलूम अहले सुन्नत बना दे। 10 साल बाद जब आपके नवासे अल्लामा अख्तर रज़ा अज़हरी अलैहि रहमा इसी इदारा में जलवागर होते हैं तो अपने तासुरात ग्रामी में तहरीर करते हैं, यह इदारा इलाक़े बुंदेलखंड में सुन्नियों का वाहिद मरकज़ी इदारा है। यानी नाना की करामत पर नवासे की तहरीर तस्दीक साबित हुई। इस तरीके से मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा से और भी ताल्लुक़ात वाबस्ता हैं जो कि मकाले में देखा और पढ़ा जा सकता है। इख्तितामिया आप समात फरमा लें। ख़ानवादा के मौजूदा उलमा व मशाइख की मुलाकातें ख़ानवादे आला हज़रत से के मौजूदा उलमा मशाइख से जलसे वगैरह प्रोग्राम में होती रहती हैं और होती रहती थीं भी। ताल्लुक़ात व रवाबित का सिलसिला बड़ा दराज रहा है, लेकिन सारी बातें मालूमात तहरीर में न होने के सबब मुफस्सल और जामियत के साथ बयान करना मुश्किल तरीन अमर है। हज़रत मौलाना सैयद खुशतर रब्बानी साहब अपनी याददाश्तों के दरीचे से कुछ मालूमात नोट कराए हैं, जिसका कुछ हिस्सा ऊपर भी बयान किया जा चुका है। इस बयान से दोनों ख़ानवादों के माबैन ताल्लुक़ात और रवाबित के मज़ीद वाज़ेह इशारे मिलते हैं। हज़रत अल्लामा कौसर रब्बानी साहब और हुज़ूर ताजुल शरिया अख्तर रज़ा ख़ान अलैहि रहमा का मुंबई के मुताद्दिद जलसों और जुलूस में साथ रहा। हज़रत ताजुल शरिया वसाल से पहले आल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा मुंबई के सरपरस्त आला और मौलाना कौसर रब्बानी साहब जबलपुरी नायब सरपरस्त रहे। हज़रत ताजुल शरिया ने ऐलान फरमाया था कि मेरे बाद मौलाना कौसर रब्बानी सरपरस्त आला रहेंगे, लिहाजा मौजूदा वक्त में आल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा मुंबई के सरपरस्त आला हज़रत मौलाना कौसर रब्बानी जबलपुरी साहब